اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں سے خطرہ ہو تو اس سے بچاؤ کے لیے کون سی دعا پڑھی جائے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قوم سے خطرہ ہوتا تو یہ دعا پڑھتے تھے: یا اللہ، ہم تجھ کو ان کے سامنے کرتے ہیں اور تیرے ذریعے سے ان کی شرارتوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ ابو داؤد، نسائی باسناد صحیح۔ امام منذری نے اسے نسائی کی طرف بھی منسوب کیا ہے۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ ہم تیری مدد کو اپنے بچاؤ کا ذریعہ سمجھتے ہیں، تو تو ہی ان کافروں کے مکر و قید کو ہم سے ان کے سینوں کی طرف پھیر دے۔ سفر میں اس دعا کا خاص اہتمام ہے کیونکہ سفر میں دشمن کی طرف سے نقصان پہنچنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ جب کسی منزل پر اتریں تو کیا کہیں؟ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی منزل پر اترے پھر یہ کہے کہ میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے سے انسانوں کی برائیوں سے پناہ مانگتا ہوں، تو اسے اپنی اس منزل میں کوچ کرنے تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ فائدہ: اللہ کے کلمات سے مراد اس کی صلاحیتیں ہیں جو اس کے ساتھ قائم ہیں۔ التامات کا مطلب جن میں کوئی خرابی نہیں۔ انسان جہاں بھی قیام کرے، تھوڑا سا لمبا، رات کو یا دن کو، تو یہ دعا پڑھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے اور رات ہو جاتی تو یہ دعا کرتے کہ اے زمین، میرا اور تیرا رب اللہ ہے، میں تیرے شر سے اور جو چیزیں تیرے اندر ہیں ان کے شر سے، اور جو چیزیں تیرے اندر پیدا کی گئی ہیں اور جو چیزیں تیرے اوپر چلتی پھرتی ہیں، پھر ان سب کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور میں پناہ مانگتا ہوں شیر سے اور بڑے سانپ سے اور عام سانپ اور بچھو سے، اور اس زمین کے رہنے والوں جنات اور والد شیطان یا ابلیس اور اولاد شیطان کی ذریت سے۔ ابو داؤد۔ اسود سے مراد شخص ہے۔ خطابی نے کہا ساکن البلد سے مراد وہ جن ہیں جو زمین میں رہتے ہیں، اور بلند زمین کا وہ حصہ ہے جس میں حیوانات کا ٹھکانہ ہو، چاہے اس میں کوئی عمارت اور منزل نہ ہو۔ امام خطابی نے کہا احتمال ہے کہ والد سے مراد ابلیس اور وما ولد سے شیاطین یعنی ابلیس کی ذریت ہو۔ فائدہ: یہ دعا بھی بڑی جامع ہے۔ جو چیزیں زمین کے اندر ہیں سے مراد تکلیف دینے والے جانور اور کیڑے مکوڑے ہیں۔ جو چیزیں تیرے اندر پیدا کی گئی ہیں سے مراد پیڑ وغیرہ سے ٹکرانا ہے۔ رات کی تاریکی میں ان تمام چیزوں سے نقصان پہنچنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اس لیے رات کو خاص کر یہ دعا سفر میں پڑھی جائے۔ سفر کا مقصد پورا ہو جانے کے بعد مسافر کے لیے فوراً گھر واپس آ جانا مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے جو تمہارے مسافر کو اس کے کھانے پینے اور سونے سے روک دیتا ہے، یعنی اچھے انداز سے یہ کام نہیں ہو پاتے، تو جب تم میں سے کوئی اپنے سفر سے اپنا مقصد پورا کر لے تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر لوٹنے میں جلدی کرے۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ: سفر کو عذاب اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ ایک تو اس میں گھر والوں اور دوستوں کی جدائی کا صدمہ سہنا پڑتا ہے، دوسرے سفر کی مشقتیں اور کٹھنائیاں الگ سہن کرنی پڑتی ہیں، اس لیے انسان کو سفر کا مقصد پورا ہوتے ہی فوراً گھر واپس آ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔